السلام علیکم ناظرین، میں اور رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ کراچی کے حالات آپ کے سامنے. اور کل ایم کیو ایم کی جانب سے سوگ کا اعلان، سیاہ پرچم لوگ گھروں پہ لہرائیں. تاج برادری نے بھی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے اعلان کر دیا کراچی اور حیدرآباد میں کہ وہ بھی اسٹرائک کا ساتھ دیں گے. سینئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے سرکاری جو کھلے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی طور پہ نظر یہ آ رہا ہے پرائیویٹ سکولز والے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں جی تمام اسکول بند ہوں گے. کراچی میں اس وقت آگ اور خون کا ایک کھیل جاری ہے. جس حالات میں میں اور میرے مہمان جن کا میں تعارف ابھی کراؤں گا یہاں اسٹوڈیو تک پہنچے ہیں، یہ المناک داستان میں اگر آپ تک پہنچاؤں، اور کاش کہ میرے پاس اس وقت کوئی کیمرہ ہوتا اور رستے میں آپ شوٹ کرتا ہوا میں لاتا. کراچی کے لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس خوف میں، جس دہشت میں، اس کا اندازہ کراچی سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ شاید نہیں لگا سکتے. اور جن گھروں میں لاشیں جا رہی ہیں، جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس گھر میں جو سوگ ہے، اس گھر میں جو کچھ جو جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، اس کا اندازہ کراچی میں رہنے والے لوگ بھی نہیں لگا سکتے. ابھی جب ہم آ رہے تھے تو دیکھا کہ پٹیل پاڑا کے علاقے میں 2 ہلاکتیں ہوئیں. سڑک پر جو ہے وہ لاشوں کو رکھ کے فائرنگ ہوئی وہاں پہ، اور مختلف علاقوں میں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. جب کبھی کسی اسٹرائک کا اعلان ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ چاہے اسٹرائک کوئی بھی کر رہا ہو، وہ جو ہے ایک دن پہلے حالات خراب کرتا ہے کہ بسیں جلائی جاتی ہیں یا فائرنگ ہوتی ہے یا لوگ ہلاکت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی جو ہے یہ سب کچھ کرتی ہو، لیکن جب کبھی اسٹرائک کا اعلان ہوتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے ایک خوف کا عالم جو ہے یا ایک رات پہلے آ جاتا ہے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور پیٹرول پمپس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، شہر کے بڑے ہو چکے ہیں بلکہ شام میں، اور کچھ جو پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں سی این جی پہ لمبی لمبی قطاریں گاڑیوں کی، اور جہاں پیٹرول ملتا ہے وہ موٹر سائیکلوں کی لمبی لمبی قطاریں. آپ جس طرف شہر سے جانا شروع کریں رستے بند. کراچی کے باہر سے لوگ ہیں وہ اگر یہاں آتے ہوں تو انہیں اندازہ ہو کہ کراچی میں 2 طرفہ لینز ہیں، ایک جانے کی ہوتی ایک آنے کی ہوتی. بہت کم ہے کراچی میں کہ ایک ہی لین میں 2 طرف آ جا لوگ رہے ہوں. تو جس طرف آپ جا رہے ہیں اگر وہاں پہ آگے جو ہے کچھ مسئلہ ہو گیا تو لوگ اسی طرف سے گاڑیاں واپس مڑنی شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جو اسی روڈ پہ گاڑی گھما کے، آج بھی میرے ساتھ 2 جگہ ایسا ہوا کہ میں نے گاڑی گھما کے واپس ہوا ہوں. ایک خوفناک منظر ہوتا ہے کیونکہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیوں گاڑیاں واپس آ رہی ہیں، وہاں پہ کیا فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ کیا ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ کیا بسوں پہ فائرنگ ہوئی ہے، کیا کچھ ہوا ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں پوچھتے ہیں، خوف ہوتا ہے، ایک دہشت ہوتی ہے. یہ سب جو ہے یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کیا وجہ ہے، حکومت کیوں خاموش ہے؟ اگر واقعی میں کوئی حکومت یقینی طور پہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہر حکومت اپنے آپ کو انسٹیبل تو نہیں کرے گی، لیکن جو الزام حکومت پہ لگائے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کی جانب سے لگایا جا رہا ہے کہ جناب پیپلز امن کمیٹی جو ہے، جو نام دیا گیا تھا جسے لیاری گینگ وار کہتے ہیں، وہ سب لوگ کرا رہے ہیں. ایک دوسری طرف بات کی جاتی ہے جناب اے این پی اور این پی میں جو دہشت گرد ایلیمنٹ ہے وہ کرا رہے ہیں. دوسری طرف مخالف لوگ ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ٹیررسٹ ونگ ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے. بھائی کوئی بھی کر رہا ہے، کہیں سے بھی ہو رہا ہے. اگر اس ملک میں کوئی قانون نام کی چیز ہے، اگر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر موجود ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کراچی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. پرائم منسٹر جس طرح مہمانوں کی طرح تشریف لائے تو وہ بہت شکریہ، تشریف لے آئے آپ، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا پریکٹیکل ہیں. لیکن وہ پاکستان کے اور کراچی کے پرائم منسٹر ہیں، تو بتائیں، سامنے آ کے بتائیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے. اور اگر ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے تو برائے مہربانی استعفیٰ دے دیں. یا پھر اگر کسی اور میں ہمت ہے جو سچ بول سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں دنیا بھر میں مانی جاتی رہی ہیں ہمیشہ سے کہ جناب انڈیا تو ہمیشہ الزام لگاتا رہا جناب کہ بلی کا بچہ ہی مر گیا تو آئی ایس آئی نے کچھ کیا ہے. تو ہماری اگر آئی ایس آئی ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ ہمارے جو فوج ہے وہ کہاں پر ہے؟ ہمارے جو تمام ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان میں سے کوئی آ جائے، وہ آ کے بتا دے کہ لوگوں کو کہ بھائی یہ کیوں مارا ماری چل رہی ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں اور مستقل دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر 1 جولائی سے میں کہوں گا 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، کراچی کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں بچا ہے. اور ہر چینل پہ جو ہے کراچی کی بات ہو رہی ہے. سیاستدان بیٹھتے ہیں، 3 پارٹیز کے سیاستدان، 4 پارٹیز کے سیاستدان اپنے اپنے ماہرانہ مشورے جو ہے دیتے ہیں
کہ جناب یہ اس لیے نہیں اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے نہیں اس لیے ہو رہا ہے، لیکن حل کچھ نہیں نکل رہا، حل کوئی سامنے نہیں آ رہا، بلکہ حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا کوئی سیاستدان جو ہے وہ کوئی حل نہیں دے پا رہا ہے. بہت افسوسناک بات، کوئی اون بھی نہیں کر رہا ہے کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا جو ہے ہم حل دے سکیں. میری 2-3 دن طبیعت خراب رہی، میں سوچتا رہا کہ بھئی مرد اور عورت میں بنیادی فرق کیا ہے. میں سوچا کہ عورتوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کوئی مسئلہ آتا ہے سامنے تو ان کے لیے امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، اور مردوں کے نزدیک جو ہے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے سامنے تو اس امپورٹنٹ اس مسئلے کا حل ہوتا ہے. لیکن یہاں نہ عورتوں والی بات ہو رہی ہے، نہ مردوں والی بات ہو رہی ہے، نہ مسئلہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے، نہ مسئلے کا حل جو ہے وہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. آخر کب تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ پیسے کی جنگ ہے. کراچی جو ہے جناب بڑا زبردست سٹی، پاکستان کا نمبر 1 سٹی، اور پاکستان کے میں جناب تجارتی ہب، 70% 60% ریونیو دینے والا شہر. زمین یہاں کی بڑی جو ہے وہ زرخیز. تو جو لینڈ کے حوالے سے جنگ ہو رہی ہے، کس کا قبضہ کہاں پہ ہوگا. اچھا جی، یہاں پہ جو ہے کاروباری لوگ بہت بڑا پیسہ کما رہے ہیں، بڑا نوٹ کما رہے ہیں، تو ان سے بھتہ کون کتنا زیادہ لے گا اس کی جنگ ہو رہی ہے. یہاں کے علاقے جو ہیں وہ علاقے پتہ نہیں کیا کچھ سونا جو ہے اگلتے ہیں، تو اس علاقے پہ میرا قبضہ ہو جائے، اس علاقے پہ اس کا قبضہ ہو جائے، تو اس کی جنگ چل رہی ہے. تو یہ کس کی جنگ چل رہی ہے؟ یہ کراچی کو فتح کرنا ہے، اور فتح کرنے میں اتنے سارے لوگوں کا خون بہانا ہے. جن گھروں میں اور جس جگہ پہ لاشیں جا رہی ہیں، ناگہانی موت جو ہو رہی ہیں. ابھی بھی ایک 20 سال کے بچے کو تھوڑی دیر پہلے جو ہے مار دیا گیا ہے پٹیل پاڑا پہ. تو یہ حل کیا ہے اس کا جناب؟ سیاستدانوں کا آج میں نے بھی بائیکاٹ کیا، میں نے کہا مجھے کسی سیاستدان سے نہیں ملنا ہے جناب. کچھ رزلٹ نہیں مل رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے سامنے، اور کچھ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے کچھ حل عوام ہی دے دے کہ جناب عوام کہے، اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ اور پاکستان بھر کے لوگ. اگر آپ بھی اپنا شہر سمجھتے ہیں، اپنے ملک کا حصہ سمجھتے ہیں کراچی کو، تو آپ کچھ حل پیش کریں کہ جناب یہ حل ہے اور یہ حل ہونا چاہیے. آج میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا ایز اے مہمان، اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا. آج کے پروگرام میں پہلی دفعہ میں عوام کو ویلکم کہتا ہوں، سیاستدانوں کو نہیں. عوامی ایکسپریس ہے یہ، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے awamiexpress@waqtnews.tv. میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ سیاستدانوں کے علاوہ میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ عوام کو میں بلانا شروع کروں گا. عوام یہاں پر آئیں، یہاں پہ آواز اٹھائیں. بہت سیاستدانوں کی ہم نے تقریریں سن لی، بہت ٹاک شوز ہم نے دیکھ لیے، بہت نیوز چینلز پہ ہم نے مار دھاڑے اور بڑے ایکشن ریپلے اور ایکشن سین دیکھ لیے. کچھ عوام کی آواز اب آگے پہنچنی چاہیے، اور عوام نے بھی خیر بہت پروگراموں میں بہت چلا لیا، لیکن چلے جی ہم بھی ایک موقع دیتے ہیں، کم سے کم عوام کو بھی موقع دے دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں آج طارق کلیم صاحب. السلام علیکم طارق. وعلیکم السلام. طارق کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. طارق کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ آواز لگائی گئی ہے کہ جناب جھگڑے لسانی بنیادوں پر ہو رہے ہیں، اور جو لاشیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں لوگوں کے گھروں پر، اور جس طرح سے لاشوں کو کاٹ پیٹ کر اور گردنیں کاٹ کے اور چہرے کاٹ کے اور ناک کان کاٹ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرا کے جس طرح سے بے دردی ہو رہی ہے، اور خدا کا خوف. خیر، تو اس میں کہا جا رہا ہے یہ لسانی بنیادوں پر ہو رہا ہے، اور بلوچ جو ہیں وہ اردو سپیکنگ کو پکڑ رہے ہیں، اردو سپیکنگ پٹھان کو پکڑ رہے ہیں، پٹھان جو ہیں اردو سپیکنگ کو پکڑ رہے ہیں. ایک عجیب صورتحال ہے. تو کیا کراچی سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ واقعی حقیقت ہے؟ کہ عوام جو اتنی محبت سے ہمیشہ سے کراچی میں رہتے آئے، ہر زبان بولنے والے، ہر مذہب کے لوگ، بلکہ میں کہوں گا ہر فقہ کے لوگ، کیا ان کے اندر واقعی میں اتنا تضاد موجود ہے؟ کیا آپس میں لڑ رہے ہیں، یا یہ چند لوگ ہیں، یہ چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے امیج خراب ہو رہا ہے؟ طارق کو میں نے اس لیے یہاں پہ بلایا کہ انہوں نے شادی کی ہے، وہ خود اردو سپیکنگ ہے، اور پٹھانوں میں انہوں نے شادی کی ہے، اور بھابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں. اور اردو سپیکنگ اور پٹھان لوگوں میں شادی جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے. تو آپ نے جو یہ شادی کی، اور آپ کو میں نے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک میسج دے سکوں، میں یہ بتا سکوں. سیاستدانوں کی سیٹوں پہ آج آپ بیٹھے ہوئے، یہاں پہ پولیٹیشین آتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے ایز ایک سٹیزن آف کراچی، ایک عام شہری کے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ہے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ جناب میری وائف جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہے، تو کیا لوگ بولتے ہیں، کیا رد عمل آتا ہے سامنے؟
تھینک یو آپ نے ہمیں موقع دیا کہ عام آدمی کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے. تو جہاں تک بات ہے کہ میں نے شادی جو پشتو اسپیک میں کی ہے تو کافی لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کہاں کراچی اور کہاں پشاور, بہت بڑا ڈفرینس ہے بائی روڈ بھی اور ایئر بھی. لیکن اگر آپ پشاور بذات خود جائیں تو وہاں کے لوگ, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن, وہاں کے لوگوں کا مہمان نوازی ہم سے بہت اچھی ہے. کراچی سے لوگ کھلے دل کے لوگ ہیں, بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم چند لوگوں کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں کے بارے میں پرسپشن بنا لیتے ہیں کہ شاید سارے لوگ ہی ایسے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اور یہاں بھی کراچی کے اندر بھی میری وائف کو ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت وارم ویلکم کیا, بہت سب اس کا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ میری فیملی میں بھی فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ کوئی پشاور سے شادی ہو کے یہاں پہ آئے, تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی دل میں کوئی بات ہو یا کوئی ایسا ہوتا کہ آپ نے شادی اتنی دور کی ہے, آپ نے خاندان میں کرنی چاہیے تھی. یہ سب نے بڑا اپریشیٹ کیا اور سب بہت لائک کرتے ہیں. اور آپ کی کہانی میں سنوں گا آرام سے ذرا, بھی ہے شو میں ٹائم. کراچی سے ہمارے ساتھ آروی شیخ صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی میں دھواں دار بڑی تقریر کر رہا تھا. جی شکر دیں گے. وعلیکم السلام جی سر, اب تک ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم آف کر دیں اور برائے مہربانی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے کراچی میں ہم کے حوالے سے. ہم تو یہاں ٹائی لگا کے کوٹ پہن کے چائے پی رہے ہیں, بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے جی, اور سب سیاستدان اپنی کرسی بچانے کے لیے عوام کی قربانی دے رہے ہیں. بالکل. اور عام رو رہی ہے, چلا رہی ہے. اور یوم شوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوم ہڑتال کی جائے. یوم شوق کا مطلب ہے سرکار نے کہا ہے کہ پٹیاں لگائی جائیں اور پرچم لہرایا جائے کالا. لیکن ان لوگوں نے پورا ہڑتال کر دی. اب روزے دار کہاں جائیں گے, کہاں سے لیں گے, کہاں سے دودھ لیں گے, کہاں سے کریں گے؟ یہ بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں ایک سجیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ANP والے, پیپلز پارٹی والے, MQM والے خدا کے لیے مل کر یہ چلے تو کوئی لاش نہیں گر سکتی ہے ہمارے یہاں. ہماری یہ ہے کہ میں یہ آخری کرنا چاہتا ہوں, سجیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر فوج بلائی جائے تو سب کا بالکل یہ صحیح فیصلہ ہے میرا, بلکہ میرے پوری کراچی شہر کا یہی فیصلہ ہے کہ فوج بلائی جائے. فوج کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیں, خدا نہ خواستہ اتنا اسلحہ آ چکا ہے, کچھ اور مسئلہ ہو گیا, فوج بلائی, پھر کہاں جائیں گے, پھر کس کو بلائیں گے اس کے بعد؟ نہیں, جب سوات کے اندر آپریشن ہوا تھا, سوات میں جب آپریشن ہوا تھا, سوات میں جو آپریشن ہوا تھا وہ تو فوج نے حل کیا تھا. کیا کراچی میں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن خیر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویلکم بیک ٹو مامی ایکسپریس. ناظرین, خوف اور وحشت کا ایک عالم ہے کراچی میں, اور جن حالات میں ہم بھی اسٹوڈیو تک پہنچے ہیں اس کا تذکرہ میں نے آپ پروگرام میں کر دیا تھا. ہمارے ساتھ مسٹر مسز طارق کلیم موجود ہیں, ایگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پہ بٹھایا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ زبیر ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا کہنا چاہیں گے آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے؟ دیکھیں میں کہنا چاہوں گا, میں تقریباً سارے چینل دیکھ رہا ہوں, سب لوگ کہہ رہے ہیں حل کیا ہے. دیکھیں میں آج آپ کو ایک مستقل حل بتاتا ہوں, تھوڑا کڑوا حل ہے لیکن یہی حل ہے کہ اب ایک صوبہ اور بن جانا چاہیے. یہاں پہ دیکھیں جب دو بھائی آپس میں کیا ہوتا ہے, جب شادیاں ہوتی ہیں دو بھائیوں کی, ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ ماں باپ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو الگ الگ گھر دلا دیتے ہیں. وقتی طور پہ وہ ایک بھائی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ الگ ہو جائے, لیکن وہ الگ کرتے ہیں, پھر وہ دونوں بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہیں. کیونکہ اب کب تک لڑتے رہیں گے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ایڈمنسٹریٹو بنائے یا جیسے بھی بنائے. دیکھیں آپ لوگ آج میٹنگ بٹھا کے 4 دن کے لیے ان کو بٹھاتے ہیں, یہ نہیں رہ سکتے اب ساتھ, کیونکہ اتنی اندر وہ ہو گئی ہے. ان کو الگ الگ صوبہ کرنے دیں. دیکھیں سب کا صوبہ ہے, اپنا سندھیوں کا صوبہ ہے, پنجابیوں کا صوبہ ہے, سب کا صوبہ ہے, مہاجروں کا بھی صوبہ نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے ایسا سے محرومی بڑھتا جائے گا, الٹیمیٹلی بنگلہ دیش والی صورتحال ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ ملک دینا پڑے صوبہ دے دیں اور جان چھڑائیں اور اس کا مستقل حل نکالیں, پھر دیکھیں آپس میں دشمنیاں بھی کم ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنی ایک رائے پیش کی. اور ناظرین, یہ آپ کو پہلے بتا دوں کہ عوام کی کسی طرح کی بھی رائے سے ہمارے چینل کا یا ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ عوام کی رائے ہے, وہ ہم نے اوپن کیا ہے. حالات ایسے آ گئے ہیں فورم کہ عوام کی رائے ضروری ہے کہ وہ حل دیں. جی, جیسے کہ بات ہو رہی ہے لسانی بنیادوں پہ, طارق آپ اردو اسپیکنگ ہیں, کہاں سے تعلق ہے آپ کا, پیچھے سے پیرنٹس وغیرہ کہاں سے ہجرت کر کے پائے؟ انڈیا سے ہجرت کرتے ہیں, انڈیا سے ہندوستان کہہ سکتے ہیں جی. اور جو میرے فوفا تھے وہ مدراس سے تعلق تھا ان کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے مطلب میں تو کبھی انڈیا گئے بھی نہیں, مجھے پتا ہے, اور بلکہ میرے فادر صاحب ان کی یہیں کی پیدائش ہے. تو ہم
پیدا کراچی میں ہو لیکن پھر بھی ہمیں مہاجر کہا جاتا ہے. تو کبھی ہم نے تو اپنا واسطہ مہاجر نہیں کرا, لیکن ایک کراچی کا کلچر چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اردو اسپیکنگ ہو, آپ پشتو ہو, آپ سندھی ہو, تو ہم بچپن سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار میں اس بات کو کبھی حاوی نہیں ہونے دیا. اسی وجہ سے آج یہ کہ میں ایک پشتو اسپیکنگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. میں صرف ایک سوال ہے, جب ہم ایک پشتو اسپیکنگ اردو اسپیکنگ ایک ساتھ ایک گھر کے نیچے رہ سکتے ہیں, تو اتنے بڑے شہر کے اندر کیا پشتو اسپیکنگ اردو اسپیکنگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ بالکل. چلیں بھابھی کچھ آپ سے بات کرتے ہیں. آپ جب آئیں یہاں پہ شادی ہو کے پشاور سے کراچی, ان کا خاندان, ہمارے یہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مختلف اسپیکنگ کے لوگ ہیں, زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں, یہ مختلف پھول ہیں, ان کے الگ الگ کلرز ہیں, ان کی الگ الگ خوشبو ہے, اور ان کو ملانے سے وہ گلدستہ بنتا ہے, پاکستان کہتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو کیسا لگا کہ آپ ایک اردو اسپیکنگ گھرانے میں آئی ہیں, اور یہاں پہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی؟ شروع میں تو بہت ڈفرینٹ تھا میرے لیے, کیونکہ بالکل فیملی ڈفرینٹ تھی, سٹی ڈفرینٹ تھا, لوگ بالکل ڈفرینٹ تھے, لیکن یہ لوگ بہت زیادہ سپورٹنگ, کیئرنگ, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور میں بہت جلدی ان لوگوں میں ایڈجسٹ ہو گئی, مجھے بہت اچھا لگا. آپ ایک بس ظاہری بات ہے, دو خاندان ملے, ایک بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت پسند آئی تاریخ کی یہ تمام یہ ورڈز اور یہ سب چیزیں. اب ماشاءاللہ صاحب کا ایک بیٹا بھی ہے, تو وہ نعرہ کہاں کا لگاتا ہے؟ ایم پی کا نعرہ لگاتا ہے, ایم کا نعرہ لگاتا ہے, وہ پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے. اچھا, تو یہ بتائیں, یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں اور لسانی بنیادوں پر جو لڑایا جا رہا ہے, ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ ملک جو بنایا تھا, یہ ہم نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہم مسلمانوں کو رائٹس ملیں گے, ٹھیک ہے, ہم مسلمان جو ہیں وہ زیادہ ہر چیز میں جائیں گے, ان کو انصاف ملے گا, مسلمانوں کا ملک ہوگا. لیکن آج مسلمان کی بات نہیں کر رہے, آج تو ہم انسان ہونے کی بھی بات نہیں کر رہے, آج ہم جو ہیں وہ ایک اپنی لسانی بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے جھگڑے جب ہوتے ہیں؟ تو بہت برا لگتا ہے آبویسلی, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک ملک میں رہتے ہیں, تو ہمیں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, جو لاسٹ کالر تھے ہمارے ساتھ اسحاق صاحب لاہور سے, اور انہوں نے جو بات کہی کہ جو لوکل پارٹیز ہیں, ریجنل پارٹیز ہیں, وہ نیشنل لیول پہ جائیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, ایم کے ایم کی انہوں نے مثال بھی دی, لیکن بات یہ ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ تو لوکل لیول پہ آ جائیں کسی طرح سے, وہ تو یہ سمجھیں کہ ہر شہر ہر علاقہ جو ہمارا ہے اور اس کو اون کریں. مسلم لیگ نواز کا کیا رول ہے کراچی کے اندر؟ آپ کو پتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. پاکستان پیپلز پارٹی کتنے پرسنٹ جو ہے کراچی کو اون کرتی ہے؟ وزیر اعلیٰ جو سندھ کا ہوتا ہے وہ کتنا جو ہے کراچی کو جو ہے وہ اون کرتا ہے؟ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو کتنا سمجھتا ہے؟ اور تو یہ ساری چیزیں جو سوچنی ہوں گی, اور ڈفرنٹ جو ہیں تجزیے لوگوں کے آ رہے ہیں آج. اور فار ایگزامپل کے طور پہ, ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے آج میں نے طارق کلیم اور مسز طارق کلیم کو اپنے پروگرام میں بٹھایا ہے, کسی سیاستدان کو نہیں بلایا ہے. ہمارے طارق بھائی اردو اسپیکنگ اور پشتو کمیونٹیز میں آپ نے شادی کی, آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بتا سکیں, اور آپ کی سٹوری بھی تھوڑا سا ضرور ہم سنیں گے, لیکن یہ بتا سکیں اور یہ میسج جو ہے جا سکے کہ عوامی سطح پہ جو ہے وہ محبت اور پیار موجود ہے. یہ چند لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جو لڑوانا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صرف چند عناصر لوگ ہیں جو کہ پشتو اسپیکنگ اردو اسپیکنگ کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. بیسکلی میجورٹی اردو اسپیکنگ اور پشتو میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوں. جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, جو میڈیا دکھا رہا ہے, یہ ریئر میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ اردو اسپیکنگ پشتو میں آ رہا ہے, پشتو اردو میں آ رہا ہے. اگر آپ جائیں پشتو اسپیکنگ سے ملیں, چاہے کسی بھی ایریا میں کراچی کے آپ جائیں, ہر آدمی کو اپنے روزگار سے مطلب ہے, وہ ان سب چکروں میں نہیں پڑ سکتا. یہ صرف چند حاصل ہیں جو اپنی شخص کو چمکانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, اور ان کے بدلے ہمارے بندہ مار, ہمارے بندہ اپنی گدی پوری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ روزگار کا بھی مسئلہ ہے. خاص طور پہ ہم بلوچ کمیونٹی کی اگر بات کرتے ہیں, بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ جو زیادہ لیاری میں بات, ان کی اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں, یا پشتو اسپیکنگ میں بھی بہت سے لوگ ایسے کہ جو افغانستان سے جو ہے کراچی تک پہنچے ہیں, اگر وہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر اور ان کے پاس اگر کوئی جائز طریقہ نہیں ہے پیسے کمانے کا, اور ان کو اگر کہا جائے کہ جناب اتنے پیسے ملیں گے, یہ کام کرنا ہے, تو اس پر ہم کل بات کریں گے. کچھ اہم انکشافات, ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان کو میں نے کل بلایا ہے کہ جو اکنامیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے قائم نہیں ہو رہا ہے, یہ ہم کل اس پر ڈسکشن کریں گے. آج ہم جو ہیں وہ عوام سے حل پوچھ رہے ہیں. لاہور سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کپل جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جی پاکستانیت کی ایک بہت عمدہ تصویر ہے. بالکل. اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں.
اور دعا کرتا ہوں کہ یہ خوش خرم رہیں ہمیشہ. اچھا گزارش یہ ہے جی کہ دیکھیے یہ جو ابھی الطاف حسین صاحب نے فرمایا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, ٹکر چل رہا ہے, تو گزارش میرا خیال ہے جی استعفیٰ دینے سے بھی بات نہیں بنے گی, یہاں معاملات کچھ اور ہیں. دیکھیے آج سارا دن ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے مہاجر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مہاجروں کا قتل عام. دیکھیے مسئلہ ہمارا یہی ہے, ہم آخر پاکستانی کب بنیں گے؟ میں پوچھتا ہوں کہ 1 کروڑ سے زیادہ غالباً اردو اسپیکنگ لوگ ہوں گے اس وقت کراچی میں, تو ان میں سے کتنے ایسے ہیں موجودہ مہاجروں میں سے, لوگوں میں سے جو مہاجر ہو کے آئے ہوں کہیں سے؟ یہ سب یہی کی پیدائش ہے, ان کی سب کی پیدائش 64 سال ہو گئے پاکستان کو بنے. نہیں سر, وہ مہاجر ورڈ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا, وہ ایک سمبولک ہے اردو اسپیکنگ کو جیسے مہاجر کہتے ہیں. آپ یہ ڈکشنری میں تھوڑا چینج کر لیں. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, لیکن پھر بھی بہتر ہوگا کہ انہیں پاکستانی کہا جائے. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا اس سے مسئلے کم ہوں گے. دیکھیے جب تک مہاجر کے فینومینا سے باہر نکلیں پلیز, میں یہی گزارش کروں گا, پاکستانی بنے. ہم سب پاکستانی ہیں, جب ہم سب پاکستانی بن جائیں گے اور اس طرح سے لسانی اپنے تشخص پر زور نہیں دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلے ایسا ایسا حل ہوتے چلے جائیں گے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو تھوڑا سمجھا جائے کہ مہاجر کا مطلب یہ نہیں کہ آج مہاجر جنہوں نے اس وقت جو ہجرت کی تھی وہ آج تک ان کا ورڈ جو اردو اسپیکنگ کو مہاجر کہتے ہیں یا جو بھی. خیر, تو طارق یہ بتائیے کہ آپ نے جب شادی کا ارادہ کیا تو کیا پرابلم آئے کہ ان کے گھر کی طرف سے, ان کی فیملی کی طرف سے یا آپ کی فیملی کی طرف سے کہ نہیں جی پشتو اسپیکنگ میں نہیں شادی کرنے دیں گے؟ نہیں, ایسا تو کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ شادی نہیں کرنے دیں گے یا کوئی بیٹھ کے کوئی پرابلمس کریٹ کری, لیکن یہ ضرور تھا کہ سب یہ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ اتنی فرسٹ ٹائم کراچی کے بندہ پشاور سے شادی کر رہا ہے, پتہ نہیں یہ چیز نہ پائے گی نہیں پائے گی, آپ ساتھ چل سکو گے نہیں چل سکو گے, وہاں کے لوگوں کا ہم سے مطلب ملا ہوگا نہیں ہوگا. لیکن جب ہم لوگوں سے ملے, ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ ہم میں ان میں کوئی زیادہ بڑا ڈفرینس نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سے آج میری شادی 4 سال ہونے والے ہیں اور میں پشاور فریکوینٹلی جاتا ہوں اور وہاں میں مجھے جاتے بھی اور واپس بھی آ جاتے ہیں, اصل بات ماشاءاللہ واپس بھی آتا ہوں اور جو وہاں کے ایریا باڑہ وڑا ہر جگہ میں فریلی گھومتا ہوں. مجھے کبھی آج تک کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ اردو اسپیکنگ ہوں, بلکہ اصل مسئلہ آپ کا نہیں تھا کیونکہ آپ نے تو گھر نماز تو بننا نہیں تھا, اصل مسئلہ تو ان کا تھا, انہیں کراچی آنا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو یہاں آنا تھا, تو آپ کی فیملی میں کیا رسپانس رہا کہ بھائی کراچی کے حوالے سے کہ کراچی بیٹی جائے گی تو کوئی مشکل نہیں؟ میری فیملی میں اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا کہ میرے چچا آلریڈی 2 چچا میرے کراچی میں سیٹلڈ ہیں, تو اس لیے کراچی آنا جانا تو ہوتا ہی تھا. تو اس لیے نہیں, وہ تو ٹھیک ہے کراچی میں سیٹل ہیں, لیکن ایک پشتو اسپیکنگ کے بجائے آپ جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ گھرانے میں شادی کرنا, اس حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں آیا؟ نہیں, ایسا کوئی پرابلم. چلیں تو بہت اچھی بات ہے جی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا. ایک بار ایڈ کروں گا جی کہ میرے خیال میں میرا جو اپروول آیا تھا 6 منتھس میں آیا تھا. اچھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کافی انٹرویوز دیے تھے. بالکل کافی انٹرویوز آپ نے دیے, تو 6 مہینے میں اپروول آیا تھا, تو میں نے کسی جاب کا اتنا ویٹ نہیں اتنا کہ اپنی شادی کی اپروول کے لیے ویٹ کیا. ٹھیک ہے, 6 مہینے تک طارق صاحب کو جو ہے وہ انٹرویوز دینے پڑے تھے, جاب کے لیے اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑا, لیکن شادی کے لیے کرنا پڑا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. آپ کہتے ہیں جناب بہت بہت مبارک ہو جو آپ کے سامنے یہ دونوں بیٹھے ہیں جی. تو میں تو ان کو دیکھ کے بہت متاثر ہوا ہوں, اور آپ کو میں کراچی والا جو ایک مسئلہ ہے جو کہ اصل چیز ہے وہ جو کہ پروگرام میں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کے لوگوں کے متعلق جب یہ کہا جائے گا تم فرزند زمین نہیں ہو, تمہارا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا وقت چینل نظریہ پاکستان کی تبلیغ کرتا ہے. آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے اینکر رضوان رضی نے مہاجروں کو بولا تم لوگوں کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم لوگ دفع ہو جاؤ, تم لوگ منموہن کے کتے ہو. اسی پروگرام میں کس نے بول دیا بھائی؟ رضوان رضی صاحب نے بولا ہے. لطیف گجر کی کال تھی اس کے اوپر, رضوان رضی صاحب نے کہا, احتشام صاحب نے بعد میں یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ کوئی ہم پر اپنے نظریات نہیں تھوپ سکتا. جو رضوان رضی صاحب نے کہا وہ صحیح کہا ہے. آپ کے متعلق مصطفیٰ نام کے کالر نے کہا کراچی کا ایک پروگرام وقت نیوز پہ جو آتا ہے اس میں جو لڑکا ہے وہ پاکستان توڑنے کی سازش کر رہا ہے, یہ آپ کے متعلق کہا گیا تھا مصطفیٰ نام کے کالر نے جو ریگولر کالر ہے وقت نیوز کا صبح 8 سے 9 کے پروگرام میں. کیا مہاجروں نے ملک اس لیے بنایا تھا کہ ان کو فرزند زمین نہ تسلیم کیا جائے؟ جب ہم نے ہجرت کری تھی تو کیا ہم کو یہ بولا گیا تھا کہ تم اس ملک میں پناہ لینے آ رہے ہو؟ ہم اس ملک میں پناہ لینے تھوڑی آئے تھے, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا یہ مسلمان ملک ہے, اس کے ملک میں جب تم جاؤ گے تو تمہیں اپنی مذہب کی آزادی ہوگی. تم ہندوؤں کے غلام. سر تھینک یو ویری مچ. کیا کہیں جی اور کیا نہ کہیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے جب پاکستان بنا
تو ایک چیز ہوتی ہے آپ جب کسی امتحان دینے جاتے ہیں اور کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں, کچھ جو ہے آپشنلس ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ تو آپ کو لازمی جو ہے جناب پیپر دینا ہے, کرنا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں کہ آپ کی چوائس ہوتی ہے جناب 4 میں سے کوئی 2 لینے ہیں تو کون سے لیں. تو جو لوگ ہجرت کر کے اس ملک کے اندر آئے وہ بائی چوائس آئے تھے, انہوں نے جو ہے اس بات کو پسند کیا تھا کہ ہم اپنے ملک میں جائیں گے. اور کراچی تک پہنچنا یا پاکستانی کسی بھی حصے تک پہنچنا اس وقت کتنا مشکل تھا, کتنی قربانیوں کے بعد, کتنی لاکھوں قربانیوں کے بعد وہ یہاں تک پہنچے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قربانیاں اردو سپیکنگ لوگوں نے دی یا جو لوگ وہاں سے آئے, جو بھی لوگ کسی بھی زبان سے بولنے والے, ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے بائی چوائس جو انتخاب کیا پاکستان کا. اور بہت سے لوگ جو ہے شہید بھی ہوئے رستے میں, اپنے مال اسباب سب چیزیں چھوڑ کر, کچھ نہیں پتا تھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود پہنچے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں جناب والا. تو جی پروڈیوسر صاحب کال ہی لے لیتے ہیں. چلیں جی السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم جناب, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی عبدالرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کراچی کے حالات کب ٹھیک ہوں گے. واہ جی بہت اچھی بات ہے, ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں جناب. اور آپ وہاں لاہور میں بیٹھ کے سر بول رہے ہیں, آپ نے احساس کیا, بہت شکریہ اس بات کا. لیکن یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ دونوں تشریف لائیں, کتنی مشکلوں سے 3 رستے کراس کر کے آپ بھی آگ اور خون کے دریا کراس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اس اسٹوڈیو تک. میں بھی بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. جب اسٹرائک کوئی کال ہوتی ہے اس سے پہلے جو حالات ہوتے ہیں کراچی کے, وہ آپ کے دوست رشتے دار جو کراچی میں ہوں وہ آپ کو بتاتے ہوں گے. دیکھیں میں یقین مانے لاہور میں بیٹھے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے جی کہ ہم یہاں پہ ہمارے پاکستان کا ایک حصہ ہے کراچی شہر, جی اور ہمارا دل ہے وہ کراچی شہر ہمارے پاکستان کا. جی تو ہم یقین مانے یہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے خون کے آنسو ہوتے کہ ہمارے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. بالکل یہاں پہ ہم لاہور میں رات کو 12 بجے 3 بجے 4 بجے جہاں پہ مرضی گھومے جاؤ, جو مرضی کرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے, وہ گھر سے کیسے باہر جاتے ہوں گے, وہ سبزی کیسے لیتے ہوں گے, وہ رمضان ہے وہ بازار کیسے جاتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے وہ بیچارے لوگ. کیا وہ مہاجر ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, کوئی بھی ہے تو پاکستانی ہے تو. سر بہت شکریہ آپ کے ان جذبات کا. اور یہی اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر کونے میں لوگ جو ہیں وہ کراچی کے لیے آواز اٹھائیں. اور اسی طرح سے کہیں بھی کچھ آتا ہے, جب زلزلہ آیا تھا شمالی علاقوں میں کراچی سے لوگ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے مدد کی تھی. جب فلڈ آیا تھا تو اسی طرح سے پورا پاکستان ایک ہے, ہم سب ایک ہیں, ہم سب نے ایک متحد ہو کے اپنے ملک کو بنانا ہے, ملک کی تعمیر کرنی ہے, ملک کی ترقی کرنی ہے. تو اس لیے ہم سب نے مل کر جو ہے اپنے ایک خطے کی, اپنے ایک شہر کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. ٹائم ہو سکتا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ہمارے جو کالرز آج جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, جیسے ایک صاحب نے کہا کہ یوم سوگ ہے, لوگ ہڑتال کی طرف نہ جائیں, اور بہت ساری باتیں, لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ گھروں میں رہیں اور سیاہ پرچم لہرائیں, جو متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے. اور ہڑتال کا ہی سما ہے, ٹرانسپورٹرز نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ نہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے. تاجر برادری نے کہہ دیا ہے کراچی اور حیدرآباد کی کہ ہم دکانیں نہیں کھولیں گے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کل اسٹرائک جو ہے وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے اور ہوگی. خیر جی باقر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ سر فرسٹ کلاس, اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں, کراچی میں رہ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, دعا چاہیے آپ کی, الحمدللہ خیریت سے, اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی وہ بھائی میرے گزارش کر رہے تھے یہاں پہ, وہ عرض کر رہے تھے کہ صاحب مہاجر کا نام جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہونا چاہیے, ہم کب پاکستانی بنیں گے. تو میرے ان سے ذرا سی یہ گزارش کرنی تھی کہ جب پنجابی, بلوچ, پٹھان اور بلوچستان بلوچوں کا نام لیا جاتا اس وقت بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ صاحب پاکستانی بننا چاہیے. یہ مہاجروں کا نام آتے ہی کیوں پاکستانی بننے تک کا شوق پیدا ہو جاتا ہے سب کو. یہ ذرا سا ان سے پوچھنا تھا, اگر وہ جواب دے سکے اس کا تو. باقی ٹھیک ہے, السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. جی طارق صاحب, یہ جو نفرتیں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں, بہت افسوسناک بات ہے. اور کتنا افسوسناک بات ہے کہ یہ نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم سب الحمدللہ انسان ہیں سب سے بڑھ کے, اور ہم سب الحمدللہ جو ہے پاکستانی ہیں. پاکستان کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا, اور آج جو ہے ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے جو ہے گردنیں کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی, اور نفرتیں جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں. ایک ہی ملک کو بانٹنے کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب صوبے بنا دو, یہ بنا دو, ہمیں طاقت دے دو, ہمیں یہ دے دو, ہمیں وہ دے دو. آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے؟ سر دیکھیں, ہم جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کراچی میں فسادات ہو رہے ہیں اور یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے یا اس کے پولیٹیکل حل نکالے گا, تو
تو میرے سوال میں یہ صرف پولیٹیشین کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے اور ایک میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے. ہم سے 14 اگست کو 23 مارچ کو قومی ترانے بجائے جاتے ہیں, بڑا شوز کیے جاتے ہیں, اس کے بعد پورے سال کوئی قومی جھنڈا بھی نہیں لہراتا. تو یہ پہلے ہمیں خود سے چاہیے کہ ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہمیں صرف 14 اگست 23 مارچ کو پاکستان کو یاد نہیں بلکہ پورا سال یاد کرنا چاہیے. اور اپنے گھر میں اپنے محلے میں ہمیں یہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے جھنڈے, ہمیں ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا لانا چاہیے, جھنڈے لہرانے کی بات نہ کرو, فضا ختم ہو جائے. ابھی آپ نکلے کراچی میں ہر چوک پہ گورنمنٹ نے کیا خوبصورت جھنڈے لگائے, کبھی تاریخ میں نہیں لگے ہوں گے اتنے خوبصورت پول اور کتنے خوبصورت جھنڈے. بلکہ میں کل آپ کو اس کی فوٹیج دکھاؤں گا, چلیں جی کل اگر ہم نے کراچی میں حالات ٹھیک رہے تو ہم اس کی فوٹیج دکھائیں گے کہ کتنے خوبصورت جھنڈے لگائے ہوئے. لیکن جھنڈے لہرانے سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ خالی جھنڈے اتارنے سے مسئلہ حل ہو جائیں گے؟ تو انیشل ہونا چاہیے نا. اچھا بھابھی آپ بتائیں, آپ یہ دیکھتی ہوں گی کہ ایک خواتین کا ویسی نرم دل ہوتا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جب ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے کہ کسی کے گھر میں لاش جاتی ہے اور جس طرح سے عورتیں دھاڑے مارتی ہیں. مثلا افسوسناک بات ہے کہ ہم کسی بیروت کی, کسی کشمیر کی, کسی افغانستان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سیاستدانوں سے کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس کراچی کو بچائیں, ان کے لوگوں کو. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ جو کپل ہے ہم ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خیر وافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزارے. آپ کے بیٹے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ سے میری ملاقات ہوئی ابھی. کیا نام ہے بیٹے کا؟ ایزیان. تو یہ ایزیان آپ نے نام ایسا رکھا ہے کہ ادھر پشاور میں بھی چل جائے, کراچی میں بھی چل جائے, اور اب دونوں جگہ. خیر جی, آپ ایک مثال ہیں, پکا پاکستانی ہے, پکا پاکستانی ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے ان کا بیٹا ماشاءاللہ سے. اور آپ نے ایک مثال قائم کی, اور آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بتا سکیں خاص طور پہ کراچی سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوامی سطح پہ دیکھیں جی اردو اسپیکنگ اور پشتو اسپیکنگ میں شادیاں ہو رہی ہیں, اور شادیاں ہوئی ہیں بہت زیادہ. سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں, سندھی اسپیکنگ میں, پنجابی, ہر ڈفرینٹ لوگوں میں شادیاں ہوتی رہی ہیں ہمیشہ, خاندان بڑھتے رہے آگے, کبھی کسی تعصب کی بات نہیں ہوئی. یہ چند سالوں سے جو ہم تعصب دیکھ رہے ہیں, اور جن لوگوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہ لڑانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں. اور ہم اب کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں سیاستدانوں کے علاوہ عوام کو شامل کریں اس عوامی ایکسپریس میں. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, ہمیں ای میل کریں عوامی ایکسپریس @وقتnews.tv, اور فیس بک پہ بھی مجھے رضوان.جعفر پہ جوائن کر سکتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.